علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک انتہائی دلچسپ موضوع کے ساتھ، جو ہے روحانیت۔ ہم روحانیت کا لفظ بڑا سنتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ بڑے روحانی ہیں۔ تو یہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ اور اسی طرح سے روحانیت کا تصور ہر مذہب کے اندر اور ہر قوم میں نظر آتا ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، یا پھر جینزم ہو، بدھزم ہو۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہمیں روحانیت اور روحانی شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ مفتی عظیم معین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیر۔ تو مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ روحانیت ہے کیا چیز؟ کیا شریعت اور روحانیت یہ دونوں ایک چیزیں ہیں یا پھر الگ الگ؟ دیکھیں، مجاہدے کے ساتھ عبادات اور ریاضات کا اہتمام کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر اوصاف میں ترقی پیدا کرنا، یہ ہے روحانیت۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف مسلمان ہی اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ نے ہندوؤں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سنیاس لیتے ہیں، ایک طرف الگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ بہت سے مذاہب کے اندر قسم قسم کے مجاہدات ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنے جسمانی لذتوں کو کم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ترقی حاصل کرنے کو روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان جو ہے اس دو ہی چیزوں سے مرکب ہے، جسم جس کو ہم مادہ کہتے ہیں، اور روح جس کو روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان مادیت پسند ہے، یعنی جو مادے کی صورت میں نظر آنے والی چیز ہیں، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، یہ انسان ایسے ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے تو بیویاں، بچے، اولاد، سونا چاندی کے ڈھیر، یہ سب ایسی مزین ہیں کہ انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی طرف چلے جائے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس سے نکل کر اپنے آپ کو، اپنے مقام کو اونچا کرے، اور ان خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ کر اپنا تعلق جو ہے وہ خالق اور خالق مالک کائنات سے جوڑے۔ اس کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے چونکہ روحانیت ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کے طریقے بھی مختلف ہیں، اس کے حاصل کرنے کا انداز ہی مختلف ہے۔ ہمارے جو اکابر اس کے طریقہ بتایا کرتے تھے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ایک روحانی شخصیت بن جاؤں، جس طرح ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانیت کے مینار تھے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو، خواہشات کو کم کرنا پڑتا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنی پڑتی ہیں روحانیت حاصل کرنے کے لیے، جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے قلت طعام، یعنی آپ کو کھانا پینا کم کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اپنی من پسند چیز جو چاہتے تھے وہ کھا لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ بیعت نبوت میں 2 مہینے تک ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن مجاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ نظر آتا ہے ہمیں کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور گزر کس پہ ہو رہا ہے؟ الاسودین، یعنی کھجور کے اوپر اور پانی کے اوپر۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا سیرتی کتابوں میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو کبھی کبھی 1 ہفتے کا کھانا اور کبھی 1 مہینے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو کتنی معمولی مقدار میں کھانا باندھ دیا کرتی تھی کہ وہ ہفتہ وہی کھانا چلاتے، کبھی مہینہ وہی چیزیں چلاتے۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے کی مقدار کو کم کر دینا، قلت طعام، یہ انسان کے روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے، انسان اس کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے علماء جو دین کی خاطر محنت کرنے والے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف چند جو ہے کیا کہتے ہیں بادام اور چند جو ہے وہ ڈرائی فروٹس کی چیزیں جو ہے وہ اپنے کھانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ صاحب ہدایہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 13 سال میں انہوں نے ہدایہ کی جو ہے وہ تصنیف کی، اور 13 سال تک مسلسل روزے سے رہتے، صبح روزہ رکھ کے آتے، درمیان میں اگر کھانا ملتا بھی تو وہ خاموشی سے طلبہ کو کھلا دیا کرتے تھے۔ تو قلت طعام، سب سے پہلے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی، انسان کی نفسانی خواہشت ہے کہ وہ اس کو اچھی چیزیں کھانے پینے کو ملے، لیکن اگر آپ کو اونچا بننا ہے، اگر آپ کو مجاہدہ کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے
کیا کہتے ہیں خدا کے قریب کرنا ہے تو آپ کو یہ مادیت یعنی یہ کھانے پینے کی چیزیں کم کرنی پڑتی ہیں۔ اب لازمی سی بات ہے پہلے زمانے کی طرح کے حالات تو ہے نہیں، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اچھے خاصے قوت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنگوں میں پیٹوں پہ باقاعدہ پتھر باندھ دیا کرتے تھے، اور اب نہ ہماری اتنی قوتیں ویسی ہیں، نہ ہمارے حالات ایسے ہیں، الحمدللہ کھانے پینے کی فراوانی بھی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اتنا طعام کا کم تو نہ کریں کہ جس سے انسان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طبیعت جو ہے مزمحل ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرے کہ جو من مانی چیزیں ہیں، برگر ہیں، پیزے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کم کر دے اور سادہ غذا کی طرف اپنے آپ کو لے آئے۔ اسی طرح دوسری چیز اگر انسان کرنے چاہے تو قلت جو ہے منام، سونا کم کر دے، یہ مجاہدے کی دوسری سیڑھی ہے۔ ہم اپنے علماء کے اندر، اکابر کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ وہ سونے کے معاملے میں ماشاءاللہ اتنے زیادہ مہارت ہوتی تھی ان کو اس بات کے اندر کہ نیند ان کی گرفت میں ہوتی تھی، جب چاہتے تھے وہ سو جایا کرتے تھے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ سو جایا کرتے تھے، اور اگر 10 منٹ بعد ٹرین ہوتی تھی تو 9 منٹ کے اندر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن مفتی صاحب سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بندہ جو ہے نا میکسیمم 6 گھنٹے کی نیند تو ضرور لے۔ ہاں تو یہ جو ہے پھر لیکن سائنسی بات تو اس لیے ہے مادیت سے تعلق، سائنس کا تو تعلق ہی مادیت سے، ہم وہ بات کریں فطرت کی بات روحانیت کر رہی ہے۔ نہیں۔ دیکھیں نیند ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا بڑھانا چاہے بڑھ جاتی ہے، جتنا گھٹانا چاہے گھٹ جاتی ہے۔ تو نیند تو سمجھے ربر بینڈ کی طرح ہے۔ ہمارے قابل میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ صرف اور صرف 3 گھنٹے جو ہے وہ رات میں سویا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول رات بھر تہجد پڑھنے کا۔ تو دیکھیں جو بھی روحانیت یا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اوصاف کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی قوتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنا تعلق خالق سے جوڑنا چاہتا ہے، تو اس کو بہرحال اپنی نیند کے اوپر جو ہے قوت کے ذریعے سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سو جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کی 60 سالہ زندگی اور آپ دن میں 12 گھنٹے سو رہے ہیں، تو مطلب اپنی آدھی زندگی آپ نے 30 سال تو سو کے گزار دی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں زندگی زندہ رہنا کارآمد ہو، یعنی جس کے اندر آپ کا زندہ ہونا ہی بیکار تھا، وہ زندہ ہونا نہ ہونے کے برابر تھا جب آپ مردے ہو کے پڑے ہوئے، تو اگر آپ مثال کے طور پہ 12 گھنٹے سے نیند کم کر کے آپ آ جاتے ہیں 8 گھنٹے کے اوپر، تو وہ ہے کہ آپ 30 کی بجائے 40 سال تک عمل کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو ایک امتحان ہال میں بھیجا گیا اور آپ کو پیپر حل کرنے کے لیے 4 گھنٹے دیے گئے، 4 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ سوتے ہی رہے اور بقیہ 2 گھنٹے میں آپ نے پرچہ حل کیا، تو یہ زیادہ بہتر تھا یا آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ میں 4 کے 4 گھنٹے جاگ لوں اور پھر اس کے اندر جو ہے مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے پرچہ حل کروں؟ تو دنیا بھی ایک امتحان کی جگہ ہے، اللہ نے انسان کو اعمال کے لیے یہاں بھیجا ہے، تو زیادہ سونا کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے جہاں مجاہدات ذکر کیے ہیں وہاں قلت منام کو ذکر کیا ہے کہ دیکھو اگر اپنی باطنی ترقی چاہتے ہو تو سونا کم کرنا پڑے گا، کھانا پینا کم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے قلت کلام، لایانی باتیں، لغویات، یہ کم کرنی پڑیں گی۔ فضول باتیں اور کیا کہتے ہیں گالم گلوچ، کسی کی غیبت کرنا، برائیاں کرنا یا کسی کی چغلی لگانا، اسی طرح بہت سارے جرائم ایسے ہیں، کسی پہ تہمت لگا دینا، بہتان، یا کسی کو جو ہے زبان سے ایذا پہنچانا ایسی بات کر کے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو بہت سارے گناہوں کی اصل وجہ جو بنتی ہے وہ انسان کی زبان بنتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ دیکھو قلت کلام یعنی اپنے آپ کو زبان کو روکو، آپ کو سوچنا پڑے گا بولنے سے پہلے کہ مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ آپ کو جو ہے ہر بات کرنے سے پہلے اس بات میں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ کیا یہ بات سامنے والے کو ایذا یا تکلیف رسانی تو نہیں پہنچا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان ایذا رسانی سے محفوظ رہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ لا یعنی باتیں چھوڑ دیں، یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر آپ کو مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے، اپنے آپ کو بڑھانا ہے آگے، تو آپ کو کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ جو لوگ مفید ہوتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا اللہ کے واسطے وہ خاموش رہے، بری بات کہہ کے اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ جو ہے خراب نہ کرے۔ تو انسان بہت سارے گناہ جو ہے ان کی اصل وجہ اس کی زبان بنتی ہے۔ تو اگر آپ روحانیت کے اوپر یا اگر آپ جو ہے نورانیت اپنے اندر چاہتے ہیں
تو اپنے اندر یہ صفت کم کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو زبان سے کم استعمال کرنا ہے، اور زبان کو روک کے. حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ اگر تو سیدھی رہی تو پورا جسم سیدھا رہے گا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پورا جسم. دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی الٹی بات کر جاتے ہیں اور آپ کے گلے آ جاتی ہے. کبھی آپ بازار میں آتے ہیں کسی کو گالی نکال دیتے پڑ جاتے ہیں. تو بعض اوقات بہت بڑے بڑے کام اتنے زیادہ برائی کا یا اتنا زیادہ وبال کا سبب نہیں بنتے جتنا زبان سے کہی ہوئی چھوٹی باتیں وبال کا سبب بن جاتی ہیں. شاعر نے کیا ہی خوبصورت کہا ہے کہ جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، کہ دیکھو تیر کے تلوار کے اور یہ زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن کسی کو زبان سے آپ جو زخم لگاتے ہیں وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، وہ زخم بھرتا نہیں ہے. تو کسی کو طنز مار دیا، کسی کو تانا مار دیا، کسی کو ٹونٹ کر دیا کہ ایسی چیز کے اوپر، کسی کو عیب زدہ قرار دے دیا، کسی کے عیب کے اوپر. لنگڑا ہے مثال کے طور پر اس کو کہہ دیا وہ لنگڑے، موٹا ہے اس کو کہہ دیا وہ موٹے ذرا، یا کوئی مثال کے طور پہ چھوٹا ہے اس کو کہہ دیا وہ ٹھگنے کہاں جا رہا ہے تو، کوئی مثال کے طور پہ جو ہے وہ رنگ گہرا ہے وہ کالے کیا کر رہا ہے تو. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان زبان کے جرائم کے اندر اور زبان کی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب روحانیت چاہتے ہو تو تمہیں یہ زبان کے جرائم کے اوپر قابو کرنا پڑے گا. اسی طرح چوتھی چیز ہے قلت الاختلاط بین الانام، کہ اپنا ملنا جلنا یہ جو ہے کم کرنا پڑے گا. انسان جو ہے مادیت پرست ہے تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہو، بہت سارے لوگ اس کے آس پاس ہوں، بہت سے لوگ اس کی واہ واہ کرنے والے ہوں، ہر لوگ اس کے آگے حشو و قدم کا ایک میلہ لگا رہے اور وہ اس کے اندر مگن رہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا تعلق خالق سے جوڑیں تو آپ کو یہ دنیاوی تعلقات چھوڑنے پڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، چاہتے تو مکہ مکرمہ بھی رہ سکتے تھے، لیکن کیونکہ وہاں اہل خانہ تھے، گھر والے تھے، اہل محلہ تھے، اور ان کے درمیان روحانیت اور وہ ایک انسان کے تفکر کی جو یکسوئی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی تھی. اس لیے اللہ کے رسول وہاں سے نکل کے غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ مراقبے کے اندر، مجاہدے کے اندر، اس میں مجاہدہ بھی ہے اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، مراقبہ بھی ہے کہ اس کے اندر خاص اللہ تعالیٰ کا دھیان باندھ کر بیٹھ جانا اور غیر اللہ کو اپنے سامنے سے ہٹا دینا. انسان ہمارے تبلیغی حضرات ہیں لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو چھڑواتے ہیں، ان کا بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ گھر کی راحت والی زندگی سے نکلیں، آسائشوں سے نکلیں، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو پابند کریں کسی عمل کا، کسی جو ہے وہ مجاہدے کا. تو یہ ہے کہ مجاہدے کے لیے آپ کو جو ہے قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط بین الانام، ان چار چیزوں پر عمل کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ کیا روحانیت اور شریعت ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں؟ تو دیکھا جائے کہ شریعت جو ہے وہ بیلنس کرتی ہے، روحانیت ان بیلنس چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان مجاہدہ کرنے پر آتا ہے، قلت طعام یعنی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو وہ بعض اوقات بالکل ہی نہیں کھاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بدھ مت کے اندر مجاہدے کرنے والے ہیں وہ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تنہا کرتے ہیں، تو ایسا تنہا کرتے ہیں کہ ساری زندگی نکاح نہیں کرتے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں. تو دیکھیں رہبانیت بھی انہوں نے اسی لیے اختیار کی کہ اپنا تعلق روحانی مضبوط کر سکیں، لیکن یہ چونکہ ایک خلاف فطرت بات تھی تو شریعت اسلام نے اس سے روک دیا. تو شریعت بیلنس کرتی ہے، روحانیت بے لگام چیز ہے. شریعت نے خود کہا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ دیکھو ہم نے لازم نہیں کی تھی. عیسائیوں نے رہبانیت خود شروع کر دی، ان کے ننز ہیں، ان کے فادرز ہیں، ساری زندگی شادی نہیں کرتے، ساری زندگی اپنے آپ کو کنوارا رکھتے ہیں. تو یہ چونکہ خلاف فطرت چیز تھی تو شریعت نے کہا یہ روحانیت نہیں ہے. یعنی روحانیت کے اندر بھی بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. روحانیت ان بیلنس چیز ہے، شریعت آ کے اس کو بیلنس کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اور مجاہدات کو دیکھیں، قلت منام، تو بہت سے مجاہدے کرنے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہ سونے کے لیے بڑے ظلم و ستم اپنے جسم پر شروع کر دیں. یعنی مثال کے طور پہ نیند آتی تو اپنے سوئیاں چبوتے، اگر نیند آتی تو وہ اپنے آپ کو کسی درخت سے لٹکا لیا کرتے، اگر نیند آتی تو وہ اپنے آپ کو لکڑی سے باندھ کر کھڑا کر دیا کرتے کہ ہم نیند نہ آئے ہمیں. تو یہ کیا تھی؟ اسی ایک ان بیلنس چیز تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو روحانیت کے اندر آگے کرنے کے لیے سمجھتے تھے کہ ضروری ہے. شریعت نے آیا اس کو بیلنس کر دیا کہ نہیں، اگر ایسی نیند ہو تو تمہیں سونا ہی تمہارا بہتر ہے، یہاں پر تمہیں جو ہے وہ ان بیلنس زندگی نہیں گزارنی.
تو جہاں جہاں روحانیت انسان کو ان بیلنس کرتی ہے، شریعت آ کے اس کو بیلنس کر کے ایک معتدل طبقے پر لے آتی ہے. تو یعنی روحانیت پسندیدہ ہے اور رہبانیت ناپسندیدہ ہے. روحانیت شریعت کے تابع ہو تو پسندیدہ ہے، اچھا روحانیت خلاف شریعت ہو تو ناپسند ہے. صحیح. تو مفتی صاحب ایک اہم سوال آپ سے کہ بہت سے لوگ یعنی کہتے ہیں کہ ہم روحانی طاقتوں کے حامل ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ایسا تصور رکھتے ہیں کہ شخص روحانی شخصیت کا مالک ہے. تو ہم کیسے پہچانیں کہ بھئی یہ شخص واقعی میں روحانی شخصیت کا مالک ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں جو علماء حضرات نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے، شریعت کو مقدم رکھتا ہے، تو وہ بہت ہی روحانی شخصیت ہے، اور روحانیت کو اس کے تابع رکھتا ہے تو روحانیت اس کے اندر موجود ہے. لیکن اگر وہ خلاف شریعت اقدام کرتا ہے، مثال کے طور پہ سنتوں کو پامال کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا، مثال کے طور پہ وہ کوئی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، مثال کے طور پہ وہ پاکی ناپاکی کے اوپر اہتمام نہیں کرتا، تو یہ اس کے اندر شیطانیت ہے، یہ روحانیت نہیں ہے. دیکھنے میں اس کو روحانیت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح روحانیت نظر نہیں آنے والی چیز، اسی طرح شیطانیت بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. تو دونوں ہی چیزیں ایک جیسی ہیں. بہت سے لوگ نا چہرے دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ بڑا نورانی ہے تو یہ روحانی شخصیت ہے. تو چہرے میں نور ہونا لازمی ہے؟ نہیں، چہرے میں نور ہونا لازمی نہیں ہے، البتہ اعمال کے اندر نور ہونا لازمی ہے. ایک انسان کی صحبت نورانی ہونی چاہیے، ایک انسان کے عمل کے اندر برکتیں اور نورانیت نظر آنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی سراپا رحمت تھی کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی امید رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی سخی تھی کہ دشمن بھی سخاوت کی امید رکھا کرتے تھے. اور آپ اس طرح کے واقعات پڑھیں کہ جو اوصاف جمیلہ ہیں وہ اتنے کامل اور مکمل ہوتے ہیں ایک نورانی شخصیت کے اندر کہ وہ جو اعمال تبان کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک وصف جمیل کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جو شیطانی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے اعمال حسنہ دکھانے کے لیے بلکہ کہو تکلف و تصنع کے ساتھ کرتا ہے. خالی اس کے اندر جو ہے وہ طبعاً وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے ان باتوں کا اہتمام یا ان باتوں کی جو ہے کوشش کرتا ہے جو بالکل واضح طور پہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ تکلفاً و تصنعاً کر رہا ہے، اس کی قلبی حالت ایسی نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ طبعاً نہیں کر رہا، وہ جو ہے وہ فطرتاً کر رہا ہے، اور طبعی طور پر اس پر یہ چیز منطبق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، تو مفتی صاحب آخری سوال کہ میں اپنے اندر روحانی طاقت یا پھر صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کس طرح پیدا کر سکتا ہوں؟ اس کے تو میں نے آپ کو 4 اعمال بتائے ہیں نا کہ آپ کو اپنی زندگی کو ایک ٹریک پہ لانا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو ترک کرنی پڑتی ہیں جو مادیت سے تعلق رکھتی ہیں. جب انسان اپنی زندگی کو مادیت سے نکالتا ہے تو پھر وہ روحانیت کے ٹریک پہ چڑھتا ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ ترقی، جتنا وہ مجاہدہ، جتنی وہ قربانی، جتنی وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جو ہے جان کو پیش کرتا ہے، اپنے نفس امارہ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو اس کو بار بار برائیوں کا حکم دیتا ہے اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی برائیوں کے حکم کے خلاف کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ روحانی اور نورانی شخصیت بنتا جاتا ہے. اچھا، تو مراقبہ کر لیں اس لیے؟ بالکل، مراقبہ ہے، اس کے لیے ذکر اذکار ہیں، اس کے لیے بہت سارے مجاہدات ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ایسے ہونے چاہیے جو شریعت کے تابع ہوں، شریعت کے خلاف نہیں ہوں. صحیح. تو محترم ناظرین، آپ نے انتہائی دلچسپ موضوع پر بہت سی باتیں سنی مفتی صاحب سے. تو اگر کوئی شخص روحانیت کو یعنی اپنی روح کو شرعی احکام کے تابع بناتا ہے تو وہ سچا مسلمان اور سچا روحانی ہے. اور اگر کوئی شخص ایسے کام کرتا ہے جو شریعت کے مخالف ہو لیکن دعویٰ کرے روحانیت کا اور روحانی ہونے کا تو ایسا شخص جھوٹا ہے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ روحانیت کی فکر کریں اور اپنی روح کو تمام رذائل سے پاک کریں اور تمام صفات سے متصف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.